قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی عطا کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت ان لوگوں کو ملی ہے جن سے اللہ پروردگار نے انتہائی محبت کی ہے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ نفس، شیطان، درم و دینار، اپنی چاہتوں کے بندے تو ہو نہیں سکتے۔ اپنی چاہت ہے یا اپنی کتاب ہے۔ کتاب جب بھی لکھی جاتی ہے، کوئی لکھتا ہے تو اپنی چاہت میں لکھتا ہے۔ یہ اس کی عارضی زندگی ہو سکتی ہے، عارضی زندگی کا اظہار ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو ایک ہی ہے کہ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اپنی محبت میں دیتا ہے، اور وہ جو اللہ دیتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ محبت میں جب وہ حقیقت دیتا ہے تو یہ دینا لینا جو آپس میں پھر ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، یہ رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت ہمیں دی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جب اللہ پروردگار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی، تعلیمی حکم، تعلیم فرمائی، تو یہ تعلیم فرمانا اللہ پروردگار کی محبت میں حقیقت کا دینا تھا، یہ رحمت تھی۔ جب رحمت فرمائی تو آپ رحمت ہو گئے، آپ رحمت ہو گئے۔ یہ رحمت تو ہمارے لیے ہے نا، یہ رحمت تو فرشتوں کے لیے ہے نا، یہ رحمت تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جمیع بندوں کے لیے ہیں۔ اور جو اللہ پاک نے آپ سے محبت کی تو اس محبت میں آپ انا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور جو محبت میں آپ کو عطا کیا وہ علم الہی ہے۔ آپ کو معلم بنایا، آپ کو مزکی بنایا، پاک و صاف فرماتے ہیں، علم الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنے بندے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اسی طرح اللہ پروردگار نے ہمیں ایک حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں تمام احکام ہیں، حکم ہیں، تعلیمی حکم جتنے بھی دیے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اس کی تعلیم دیتے، یہ حکمی تعلیم، سنت جو آپ نے فرمائی ہے، اس میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ملی ہے، اور ہم حقیقت ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے ہیں، تو یہ ہے وہ بات کہ فاتبعونی، کہ اللہ پاک ہمیں تعلیمی حکم دیتا ہے۔ یہ تعلیمی حکم ہے، حکم نہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی سارے حلال اور حرام کی تعلیم کون دیتا ہے؟ تعلیمی حکم کون دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمیں بھی اللہ پاک نے تعلیمی حکم دیا ہے کہ فاتبعونی، کہ نبی رسول کی اتباع کرنا۔ یہ اتباع کرنے کا جو حکم ہے یہ تعلیمی حکم ہے۔ یہ حلال ہے، اسے کھانا، یہ حرام ہے، اس سے بچنا۔
پوری زندگی کے اندر یہ فرمایا کہ فاتبعونی، کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرنا۔ جب کوئی اللہ کا حکم، حلال و حرام کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے والا ہے، یہ حقیقت ہوا ہے، یہ رحمت ہوا ہے، یہ اللہ کی محبت ہوا ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا تو اس نے جتنا کچھ بھی حاصل کیا ہوتا ہے، اس بدھو کو کیا پتہ، اس بدھو کو کیا پتہ کہ حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اس نے جو حاصل کیا یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے۔ عارضی کے پیچھے جان گنواتا ہے، عارضی کے پیچھے لگتا ہے۔ یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو ختم ہو جانے والی چیز پر اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب ایک بات سنیے، سب سے پہلے عبادت اللہ پروردگار نے جو ہمیں دی ہے، وہ اگر کوئی لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات وغیرہ سارا کچھ کرتا ہے کہ اسے عبادت جانتا ہے، یہ تو عبادت ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے یہ مرتا ہے، عبادت کرنے والا مر گیا، عبادت تو اس کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ یہ عبادت کے پیچھے جو بھاگا ہے، اس نے عارضی چیز کو لبیک کہی ہے۔ عارضی چیز کو لبیک کبھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے عبادت کی حقیقت جو ہے اسے جاننا چاہیے۔ عبادت کی حقیقت اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی حکم چھوڑ دیتا ہے، عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان جب تک اللہ کا حکم مانتا رہا تو عابد، سجدہ قبول، اٹھنا بیٹھنا قبول، اس کی زندگی اللہ پاک کو محبوب۔ جیسے ہی ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، حکم کو چھوڑ دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، مارا گیا۔ عبادت کی حقیقت ہے حکم۔ ساری زندگی کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت عارضی ہے، عارضی چیز کے پیچھے بھاگا ہے۔ بڑا بدھو پاگل ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ عارضی پر ابدی کو ترجیح دیتا، ہمیشہ والی بات کو ترجیح دیتا، اور جسے ہمیشہ والی بات ملتی ہے نا، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت کی حقیقت اس کا حکم ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ جو چیز کو تو جانتا ہے، چیز کی حقیقت نہیں جانتا، اس نے اپنی عارضی زندگی تو تباہ برباد کی ہے، اللہ سے بھی دور ہو گیا ہے اور اللہ کے بندے سے بھی دور ہو گیا ہے۔ عبادت کا جس طرح عرض کیا ہے، مات ماری گئی ہے اس کی۔ اسے کیا پتا کہ عبادت کی حقیقت اللہ کا حکم ہے، جان کی حقیقت مخلوق ہے، اور ہدایت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے۔ جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا، اسے کیا ملا ہے؟ اسے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہر چیز اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے۔ یہ حقیقت پا جانے والا رحمت ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتا ہے۔ اور جب تک کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملتا کسی کو، وہ تو محروم ہے۔ اس کے لیے تو ایک ہی دعا ہے، اللہ اسے کوئی اپنا بندہ دے۔ فطرت دیکھ لیجئے، فطرت میں کیا ہے؟ حکم ہے، لیکن یہ اعضاء کو اللہ پاک نے فطرت میں حکم دیا ہے، لیکن ہدایت میں اللہ نے یہ حکم اپنے بندے کو دیا ہے۔ اب دیکھیے، اعضاء میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، جو حکم دیا گیا ہے یہ اعضاء وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔
فطرت کی حقیقت بھی اللہ کا حکم ہے، ہدایت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے، لیکن عبادت کی حقیقت جو ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ فطرت میں حکم ہے جو اعضاء کو دیا گیا ہے، آنکھ کان ہاتھ وغیرہ کو دیا گیا ہے، اور عبادت میں حکم جو ہے اس کی حقیقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مخلوق میں اپنے جو بندے ہیں ان کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جسے حکم اللہ کا ملا ہوا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اللہ اسے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے، آنکھ کو حکم ہے کہ وہ دیکھے گی، وہ بول نہیں سکتی۔ زبان کو حکم ہے اللہ پروردگار کا، وہ بولے گی، سن نہیں سکتی۔ اس سے اللہ کے بندے کو پتہ کیا حکم ملا ہے؟ بندہ ہوگا میرا اور یہ حکم مانے گا بھی میرا۔ یہ ہے وہ چیز۔ ہمیں کیا ملا ہے؟ اللہ کے بندوں کو کیا ملا ہے؟ اللہ کا حکم ملا ہے۔ جو اللہ کے حکم کی طرف آ جاتا ہے اب اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے۔ فتابعونی کے اندر جو اللہ نے تعلیمی حکم دیا ہے وہ اپنے بندے کا حکم دیا ہے۔ اب ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، جو حقیقت کو نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ فتابعونی یحببکم اللہ میں کیا دولت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحزن، تو غم نہ کر کہ تجھے اللہ کا بندہ ملا ہے، تجھے اللہ کا بندہ ملا ہے۔ جب کسی کو اللہ کا بندہ ملتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اسے اللہ اپنا آپ دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ اب دیکھیے ہر چیز کی حقیقت ہے۔ جب ہمیں جان ملی تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ مخلوق۔ جب ہمیں عبادت ملی تو اس کی حقیقت کیا؟ اللہ کا حکم۔ جب ہمیں فطرت ملی تو اعضاء کو کیا حقیقت ملی؟ اللہ کا حکم۔ یہ حقیقتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جب کسی کو پھر اللہ کا بندہ ملتا ہے تو اللہ کا بندہ، اس کی حقیقت علم الہی ہے، علم الہی ہے۔ پھر اللہ کا بندہ ہمیں جب تعلیم دیتا ہے تو اب ہمیں تعلیم میں جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کا علم ہے، اللہ ملتا ہے۔ اب اگر کسی کو جان ملی ہے تو کوئی بات نہیں، مخلوق ہو گیا ہے۔ عبادت ملی ہے تو اسے اللہ کا حکم ملا ہے، اور اگر اللہ پروردگار نے ہدایت دی ہے تو اسے اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے۔ جسے اللہ نے اپنا بندہ دیا اسے رب سب ملا ہے، اسے اللہ نے رب سب اپنا آپ دیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا بندہ نہیں ملا تو آپ اور ہم سارے ڈھونڈ کر دیکھ لیں، اللہ جانتا اسے عارضی زندگی ملی ہے۔ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، اور یہ زندگی جان عارضی کے بدلے ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی۔ جب جان ملتی ہے تو ہم مخلوق ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور جب ہدایت ملتی ہے تو ہم اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو اللہ کے بندے کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی کو ہدایت نہیں ملی تو اسے تو چاہیے نا ہدایت مانگے۔ ہدایت کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، ہدایت ہے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے بندے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کوئی اللہ کا بندہ رکھتا ہے؟ بڑے کم لوگ ہیں۔ اللہ کا بندہ رکھنے والا، اس کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ بتائیے نا کس کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ تو اللہ کا بندہ بتائے گا نا، لا تحزن، کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ بتائے گا، میرے اور تیرے بتانے سے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اور تو بتاتے ہی بتاتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، ہم نہیں بتائیں گے، اللہ کا بندہ بتائے گا۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میرے تیرے کہنے سے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا سرا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ بندے کو جو حقیقت ملی ہوتی ہے، جو رحمت ملی ہوتی ہے، جو محبت ملی ہوتی ہے، یہ تینوں چیزیں بھی تو اس کا پتہ ہی ہوتی ہیں نا۔ یہ تینوں چیزیں کیا؟ علم الہی اس کے پاس ہوتا ہے، علم الہی کا وارث ہوتا ہے۔ وہ قرآن سنت کی جب تعلیم دیتا ہے
تو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ بنے کوئی پھر ہی پتہ ہو نا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسے ملا ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہی ہے جو کہہ سکتا ہے، دوسرا تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آئیے اس بات کو جانیں کہ عارضی زندگی ضائع نہ ہو جائے، عارضی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ عارضی زندگی اس کی برباد ہو گئی ہے اور باقی ہو رہی ہے جسے یہ نہیں پتہ کہ جان کی حقیقت کیا ہے۔ جان کی حقیقت مخلوق ہے، جسے یہ نہیں پتہ کہ ہدایت کی حقیقت کیا ہے۔ ہدایت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں اسے پتہ، اسے کیا پتہ کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کا بندہ بتاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے۔ علم الہی کے اندر پھر اللہ پروردگار بتاتا ہے کہ میری عبادت حمد و ثنا یہ ہے، ایسے کر، ایسے نہ کرنا۔ اور جب ایسے نہ کرنا کوئی کرتا ہے بغیر پتے کے کیسے کر لے گا؟ جب وہ کرے گا وہ کفر اور شرک نکلے گا۔ اور جب اللہ نبی رسول تعلیم میں اللہ کی حمد و ثنا کا پتہ دیں گے تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پتہ کیوں ہوا ہے؟ اسے اللہ کا بندہ ملا، اور اللہ کا بندہ جسے ملتا ہے اسے اللہ ملتا ہے، اسے اللہ ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہونا، میرے بندوں میں داخل ہونا۔ وادخلی جنتی، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونا۔ یہ تو آج فرمایا ہے، لیکن کل جب جنت میں کوئی داخل ہوگا تو اللہ کے بندوں میں پہلے داخل ہوگا کہ دنیا میں تو داخل ہے نا۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ ہے وہ کل قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جب اٹھیں گے دوبارہ تو اندھے ہوں گے، کہیں گے اللہ پاک دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، اور جب مرے اس وقت بھی آنکھیں رکھتے تھے، آج ہم اندھے ہیں۔ اللہ کا ارشاد پاک ہوگا کہ دنیا میں جب تم دیکھتے تھے تو دنیا کی چیزیں تھیں، دنیا کی چیزیں دکھاتے تھے کسی کو۔ کبھی ایسے بھی ہوا تھا اپنا علم بھی لوگوں کو دکھاتے تھے، اور دو چار جو تمہارے باطن میں علم تھا وہ بھی دکھایا کرتے تھے، یہ دیکھو، اس کی تو تعلیم دی جاتی ہے۔ آج تم دوبارہ جو اٹھے ہو تو تمہاری آنکھیں تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے کان تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ہر چیز تو تمہارے ساتھ ہے، ان پر حساب کتاب میں قائم کرنے والا ہوں۔ لیکن مجھے بتاؤ، اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیتیں، میری تعلیم، میرا علم آیا تھا، کیا اسے حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آج وہ آنکھیں کدھر سے لاؤ گے جو علم دیکھنے والی ہوں؟ ینظر بنور اللہ، جو اللہ کے نور میں دیکھنے والی ہیں، جو علم میں دیکھنے والی ہوں۔ آج وہ کان کدھر سے لاؤ گے جو اللہ کے علم میں سننے والے ہیں؟ وہ زبان کدھر سے لاؤ گے جو اللہ کے علم میں بولنے والی ہے؟ کہ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، میں تو بولتا ہی کچھ نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں تو اللہ پروردگار کا علم ہی بولتا ہوں، آیتیں بولتا ہوں، قرآن بولتا ہوں۔ اب لاؤ نا، وہ کدھر سے لاؤ گے؟ جسے دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا وہ کدھر سے لائے گا؟ اسے کیا پتہ جان تو قبض ہو گئی ہے۔ جان کی حقیقت مخلوق تھی تو مخلوق کی حقیقت اللہ کا بندہ تھا، کیونکہ مخلوق تو ساری ہے نا، اس میں جو اللہ کا بندہ ہے حقیقت تو وہ ہے کہ ہدایت تو اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو بخشی ہے۔ اب اس کے پاس کیا رہا ہے؟ اسی لیے فرمایا لا تعمل ابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب اللاتی فی الصدور، یہ دل اندھی ہوتے ہیں جو سینے کے اندر موجود ہیں۔ ان میں ہدایت نہیں ہوتی کہ اللہ کا بندہ نہیں ملا ہوتا، سینے میں علم نہیں ہوتا، دل منور نہیں ہوتا، اور جسے اللہ پروردگار بزرگی دیتا ہے اس کے سینے کو اپنی دین کی سمجھ کے لیے کھول دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے۔ اس کے تو ہتھے ہی کچھ نہیں چڑھا، جیسا آیا اس سے بھی برا گیا۔ وہ آیا اچھا بھلا تھا، اور جب گیا تو مردہ ہو کے گیا، مات ماری گئی ہے تیری۔ کیا لینے آیا تھا؟ بھیجا تجھے کس لیے تھا، اور کر کے کیا گیا ہے؟ اپنی کمائی نہیں تو دیکھتا کہ کمایا تو نے کیا؟
اللہ نے تجھے اچھی بڑی چیزیں پیاری پیاری کوئی دے نہیں سکتا تھا وہ دیں، اور تو نے سب کو ضائع برباد کر دیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس پر کہتا ہے کہ اللہ بھی پوچھے بھی نہ، ان چیزوں کا مالک تو اللہ تھا، اور یہ چیزیں ساری کی ساری اپنی حقیقت کی طلب میں استعمال ہونی تھیں، اسے پتہ ہی نہیں تھا حقیقت کیا ہے، رحمت کیا ہے، محبت کیا ہے۔ محبت میں مائل ساتھ کس کا ہوتا ہے، اور جس سے کوئی محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عملوں کو لے کے بیٹھ گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل کرنے والی آنکھ ہے، اور وہ تو عمل آنکھ نے کیا، تو نے تھوڑی کیا۔ وہ دیکھا ہے نا، اس کا عمل ہے، سنا ہے، کان کا عمل ہے، بولی ہے، زبان کا عمل ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو اس کا عمل ہے۔ اگر تو کچھ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے عبادت دی تھی، تو عبادت کرتا، تاکہ تیری آنکھ کا دیکھنا، تیرے کان کا سننا، تیری زبان کا بولنا، یہ وغیرہ وغیرہ جو ہے، یہ عبادت میں سارا کچھ کرتے تو نے کیا تھا کہ عابد تو ہو جاتا۔ یہ تو عبادت میں کرنا چاہیے تھا۔ تو عبادت کیسے ملتی ہے؟ عبادت میں تو اللہ کا حکم لینا پڑتا ہے نا۔ جب کوئی اللہ کا حکم لینے آتا ہے تو حکم لینے سے پہلے اسے اللہ کا بندہ لینا پڑتا۔ یہ کدھر چلا گیا؟ اس نے اپنی زندگی کیوں ضائع برباد کی؟ اس لیے ضائع برباد کی کہ پہلا اس نے کام یہ کیا کہ ابا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا تھا شیطان لعین سجدہ کر آدم علیہ السلام، اللہ کے بندے کو، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ دی، اللہ کے حکم کو چھوڑ دی، اور اس کے بعد توبہ استغفار بھی نہیں کی، واپس پلٹا بھی نہیں، واپس آیا بھی نہیں، واستکبرا، غرور کیا، تکبر کیا۔ یہ توبہ نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کمال کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو لعنتی ہو گیا ہے کہ توبہ کے بغیر مرتا ہے۔ دو ہی تو کام تھے کہ اللہ کے حکم کو لے لیتا۔ اللہ اپنے بندے کو اپنا حکم دیتا ہے، لے تو چابی حکم اللہ دی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ کھول دے تالا بند برسوں والا کہ تجھے کوئی تکلیف نہ رہ جائے، لا تحزن، تو کبھی غم میں نہ پڑا رہ جائے۔ اللہ کا حکم لیتا، اور جب کوئی حکم لیتا تو اللہ کا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اب ہم تو یہی کہتے رہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، سارے مل کر کہہ رہے ہیں۔ نصیب والا تو وہ ہے جسے اللہ نے سیدھا راستہ دے دیا ہے۔ سیدھے راستے میں ہدایت ہے، سیدھے راستے میں عبادت ہے، یہ ہدایت میں اللہ کا بندہ ہے، اور عبادت میں اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس نے لی ہیں تو یہ تو کما گیا ہے، اسے تو اللہ نے دین دے دیا ہے، اور جسے اللہ دین دے دیتا ہے اس کے سینے کو اپنے علم کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ جانا ہے اللہ کے بندے کی طرف۔ عبادت کی حقیقت اللہ کا حکم ہے، مخلوق جان کی حقیقت مخلوق ہے، اور ہدایت کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، پھر یہ دل میں داخل ہوں گی۔ اگر ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، اسے پتہ کس چیز کا ہے، ایک گلاں کھینچ کے سمجھتا اولاد ہو جائے گی۔ ان باتوں سے کچھ ہو جاتا ہے، یہ راتیں باتیں ختم ہونے والی ہیں، رہ جائے گا اس کا حکم۔ یبقیٰ وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، جو اللہ نے حکم دیا وہ رہ جائے گا۔ حکم میں پھر حقیقت ہے، حق میں حقیقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عارضی زندگی ضائع برباد نہ کریں تو جس چیز کی جو حقیقت ہے اس کی طلب میں لگ جائے۔ قسم خدا کی اللہ وہ دے گا اسے، اللہ اسے دے گا۔ لینا اللہ سے بڑا آسان ہے اگر کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جائے بس، ورنہ اللہ سے لے نہیں سکتا، اللہ سے لے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے لینے کا راہ اختیار کرو، کوشش کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کے لیے میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں سچے بندوں کا ساتھ دے دے۔ یہ ہے وہ بات، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ جب تم میرے بندے کی اتباع کرو گے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب سے نکل کر داخل ہو جاؤ گے میرے بندے کے گھر، میرے بندے کے پاس، بس تمہیں کامیابی ہو جائے گی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہی وہ بات ہے جو یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے ابوبکر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ دیتا آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانیاں کرتا آیا ہے۔ جب کسی کو اللہ اپنا بندہ دیتا ہے اسے اپنا آپ دے دیتا ہے، ورنہ کوئی ہے جو اللہ کی تجلی بھی برداشت کر سکے؟ اللہ کے ساتھ رہنا وہی ہوئے، یہ تو وہ خود اپنا رفیق بناتا ہے، خود اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ پروردگار کے ساتھ رہنے اس کے گھر چلا جائے؟ ادھر عارضی گھروں کے اندر نہیں کوئی داخل ہونے دیتا، اپنے گھر میں جس کے رشتہ تعلق بناتا ہے گھر والا اسے ہی جانے دیتا ہے اور نہیں کسی کو آنے دیتا۔ اللہ کی تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ اللہ تو جسے اپنا محبوب بناتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ڈولی اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، اس کا فضل و کرم ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دیں، آمین۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جو کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں یقین کرو لوگ مانگتے، اللہ کا بندہ نہیں مانگتے۔ بھئی اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ قسمت والا ہے نا جو اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہی ہے جو اللہ کا بندہ کہتا ہوگا یہ اللہ کا بندہ۔ ہم نے تو یہی دیکھا، جس ماں باپ کی اولاد نہیں نہ ہوتی، نہ دنیا اسے ماں باپ کہتی ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو صاحب اولاد کہتے ہیں۔ کیسے کہیں؟ اور یہ اللہ کا بندہ ہے نا عبداللہ، یہ کہتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ اللہ کے بندے جمع میں ان کو کہا عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ اللہ کہتا ہے عبادی، میرے بندے۔ اور جن کو وہ اپنی نسبت دیتا ہے وہ کی چھوٹی سی بات ہے۔ پھر وہ گناہ کرتے ہیں، پھر ناپاک ہوتے ہیں، پھر وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، پھر ظلمات میں ہوتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے انہیں اپنا بندہ بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے آگے اللہ کے بندے بنا رہے ہیں، پھر اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بے دینی کرتا ہے، کفر شرک کرتا ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں۔ فرشتے کیا کریں گے؟ آنکھ کیا کرے گی؟ کان کیا کرے گا؟ زبان کیا کرے گی؟ جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں گے۔ یہ تو فرشتوں کا حال میں بتا رہا ہوں، یہ تو میں اپنا حال بتا رہا ہوں۔ میری آنکھ کیا کرے گی؟ میرا کان کیا کرے گا؟ میری زبان کیا کرے گی؟ جو اللہ نے حکم دیا وہی کرے گی۔ یہ کچھ نہیں کر سکتی، فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں۔ یہ تو دو بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اور جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اللہ، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اللہ کا علم، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی حکم اور علم کی تعلیم، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کام وہی کرے گا جو اللہ نے اسے دیا ہوا۔ جس کے پاس جہالت ہے وہ کیا کرے گا؟ جہالت کے کام کرے گا۔ اور جس کے پاس علم ہے تو وہ علم کے کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علم ہیں، آپ تو رحمت ہیں، آپ تو محبت ہیں۔ محبت کے علاوہ آپ میں چیز ہی کوئی نہیں ہے، علم کے علاوہ آپ میں چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر علم کے علاوہ آپ میں کوئی چیز ہے تو وہ جہالت ہے۔ نبی رسول کو نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جاہل ہے؟ یہ مت ماری ہوتی ان لوگوں کی، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور جن کو سارا پتہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، مت ماری گئی۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ یہ علم ہے جو اللہ کا فضل و کرم پڑا ہے، باقی سارے فضل و کرم علم کے صدقے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنی قربت دے، اپنا بندہ دے۔ اللہ کے بندے سے ہمیں پھر تعلیم ہو، پھر تعلیم علم الہی ہو، ہم جس کے ہیں اس کے ہو جائیں۔ اس میں کوئی ڈر ہے؟ ہم جس کے اس کے ہو جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ وما توفیقی الا باللہ۔